ڈراؤ. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے چادر والے اٹھ جا، کیا کر؟ انذر، وہی کام کر جو 1.25 لاکھ نبیوں نے کیا. سب سے اعلیٰ ہستیاں نبی ہیں، اللہ نے سب سے اعلیٰ کام ان کے سپرد فرمایا. بڑے کو چھوٹا کام نہیں دیا جاتا. دعوت اللہ کو سب سے حسین بنا کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اس امت کو منتقل ہوا. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. یہ آخری امت ہے، ان کے بعد کوئی نہیں. تو چونکہ ہم نے اس کام کو کرنا تھا تو اللہ نے ہمیں بھی سب سے بہتر امت بنا کر کہا کنتم خیر امہ. شاباش اے امت محمد، شاباش، تم سب سے اچھی امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو. کیوں یا اللہ؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہ جو اخرجت ہے نا، اخرجت، یہ بڑا خوبصورت مطلب دیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو ہم کارڈ چھپوا کے بھیجتے ہیں. جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود جاتے ہیں، کارڈ لے کر خود جاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. جب کوئی آدمی خود چلا جاتا ہے وزن پڑ جاتا ہے، وزن پڑ جاتا ہے کہ کوئی بھائی اہتمام سے آیا ہے. ہمارے دیہاتوں میں تو اس کو بہت وزن دیا جاتا ہے، شہروں کا تو پتہ نہیں، لیکن دیہاتوں میں جہاں قریبی تعلق ہے اگر وہ خود بلانے نہ جائے تو آتے ہی کوئی نہیں. تو ہمیں بلانی نہیں، کارڈ بھیج دیا، ہمیں بلانی نہیں ہے. خود بلانے جانا یہ ہمارے دیہاتوں کی ایک روایت ہے اور اس کو عزت سمجھا جاتا ہے. اخرجت للناس، اخرجت للناس میں یہ مطلب نکل رہا ہے لفظ اخراج باب افعال سے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوا ہوں. میں تمہارا رب تمہیں بلانے آیا ہوں. کہاں کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بھلائیوں کی دعوت دو، برائیوں سے روکو. صلہ مجھ سے لینا، اس کا بدلہ لوگوں سے نہ لے لینا. ہاں جب تم کام کرو گے وہ لوگ عقیدت مند ہوں گے، عقیدت مند ہوں گے تو کہیں ان کے پیچھے نہ پڑ جانا، کہیں ان کی دنیا پہ تمہاری نظر نہ چلی جائے، ورنہ پھر میری نظر میں تم کاروباری بن جاؤ گے، تاجر بن جاؤ گے. پھر تمہاری ظاہری تبلیغ کی قیمت جو ہے وہ تجارت لگ جائے گی، وہ دعوت اللہ نہ بن سکے گی. تؤمنون باللہ کا یہاں جو مطلب ہے اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لا، یہ اس کا مطلب. لیکن اس کے اندر جو مفہوم مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ یوں کہہ رہا ہے اس کا صلہ مجھ سے لینا اور کسی سے نہ لینا. میں دوں گا تو اپنے شایان شان دوں گا، جب اللہ دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا. تو اللہ نے اس امت کو بڑھایا اس مبارک کام کی وجہ سے، ان کے اجر کو بڑھایا. جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 دیں گے، 10. یہ اس امت کی خصوصیت. تو فوراً ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، میرے مولا کچھ زیادہ کر دے، کچھ زیادہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. مجھے قرضہ دو میں کئی گنا کر کے واپس کروں گا. ٹھیک ہے میرے محبوب کا نہیں یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، تیسری آیت مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے محبوب تیری امت کی ایک نیکی کو 700 گنا کر دوں گا، ایک پہ 700. اب ٹھیک ہے کہ نہیں یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ کر، کچھ اور زیادہ کر. اور 700 گنا تو سمگلنگ پہ نہیں ملتا. تو میرے اللہ نے کہا اچھا چلو میرے محبوب تجھے تو خوش کرنا ہی ہے، ہم ضرب تقسیمیں ہٹا دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تیری امت میں جو صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گا، بے حساب، کوئی حساب نہیں، بے حساب.
اور اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی شان، اللہ اپنی شان، جیسے بادشاہ حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی پیالہ لے کے، جی مجھے شہد چاہیے، تو انہوں نے پوری مشک بھری پڑی تھی، کہا اٹھا کر لے جا۔ جب وہ چلی گئی تو خادم نے کہا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے مشک اٹھا کے دے دی۔ تو انہوں نے فرمایا وہ اپنے ظرف کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنے ظرف کا دیا۔ ایران کا بادشاہ تھا کسرا، پرویز، خسرو پرویز، اس کو ماہی گیر نے آ کر مچھلی دی، مچھلی اس کو بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم انعام دے دیا جائے۔ 4000 بہت بڑی دولت تھی، تو اس کی بیوی نے کان میں کہا یہ کیا کر رہے ہو، آج تم مچھلی پکڑنے والے کو 4000 دے رہے ہو، کل تم کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا یہ وہی تو ہیں جو مچھلی والے کو دیے تھے، تو میری کیا عزت ہوئی، تو یہ سے پیسے واپس لو۔ کہنے لگا کیسے واپس لو، میں منہ سے بول چکا ہوں۔ کہا تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ، اگر وہ کہنا نر ہے تم کہنا جی ہمیں مادہ چاہیے تھی، لہذا مچھلی واپس، پیسے واپس، اور اگر وہ کہنا مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، لہذا مچھلی واپس لے جاؤ، ہمارے پیسے واپس کرو۔ کہا چلو یہ تو کوئی بات ہوئی، تو ان کو بلایا، وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ کہا حضور نہ نر نہ مادہ ہی جڑا ہے۔ اس کو ایسا پسند آیا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ جب وہ اٹھا کے چلا تو 1 درہم زمین پہ گر گیا، تو اس نے اس کو بھی اٹھایا۔ اب اس کی بیوی تو پہلے غصے میں بیٹھ، شیریں تاریخ کی مشہور عورت، اس کو بڑا غصہ چڑھا، یہ تو اور 4 لے گیا۔ تو جب 1 درہم گرا تو اس نے پھر کہا دیکھا کیسا بخیل آدمی، کیسا لالچی آدمی، 8000 لے کے جا رہا ہے، 7 پشتوں کو کافی ہے، 1 درہم گر گیا وہ بھی نہیں چھوڑا، اس قابل ہے کہ اس کو انعام دیا جائے۔ اس نے پھر بلا لیا، او بھائی تجھے اتنے پیسے دے دیے تھے، یہ 1 گر گیا تھا تو اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی، ان کا 4000 اور دے دو۔ رکب ربک الکریم من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہے کوئی، میرا اللہ کہتا ہے کوئی اس سے خوبصورت بات کرنے والا؟ بھائیو اللہ کی قسم، آج تو میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا تو کافر اللہ کو کیا جانے گا۔ تبلیغ اللہ کی پہچان کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، اللہ کے در پہ جھکانے کا کام، اللہ کے محبوب کی سیرت صورت مورت میں ڈھلنے کا کام، آپ کی معاشرت میں ڈھلنے کا کام۔ دین نہ ہوتا تو ماں باپ کا مقام کون بتاتا، دین نہ ہوتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو حق اور باطل میں فرق کون بتاتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو جھوٹ اور سچ میں نکھیڑا کون کے بتاتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو زنا اور نکاح کا فرق کہاں سے پتہ چلتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو ظلم اور عدل میں امتیاز کہاں سے ہوتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو حق اور باطل میں تفریق کیسے ہوتی، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو قرآن کا نغمہ نہ ہوتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو بیت اللہ کا طواف نہ ہوتا، اللہ کا نبی نہ ہوتا تو اللہ پہ مر مٹنے والوں کا خوف پوچھتی، ساری دنیا جانوروں سے بھری ہوئی ہوتی، وہ آیا تو دنیا روشن ہوئی، وہ آیا تو حق بلند ہوا، وہ آئے تو نکاح الگ ہوا، زنا الگ ہوا، وہ آئے تو جھوٹ الگ ہوا، سچ الگ ہوا، وہ آئے تو توحید الگ ہوئی، شرک الگ ہوا، وہ آئے تو قرآن الگ ہوا، اور باقی کتابوں تورات زبور انجیل کا فرق محسوس ہوا، وہ آئے تو ماں کو ماں کا مقام ملا، باپ کو باپ کا مقام ملا، خامند کو بیوی کا، بیوی کو خامند کا ساتھ ملا، محبت ملی، بھائی بھائی کو رشتہ ملا، خون کا تقدس ملا۔ اگر میرا نبی نہ ہوتا تو آج کائنات جنگل ہوتی، اور اس جانوروں سے بھائیو شیر کتنا کو کھا لے گا، بھیڑیا کتنا کھا لے گا، چیتا کتنا کھا لے گا، ہائے سانپ کتنوں کو کاٹ لے گا، عقاب کتنے پرندے کھا لے گا، اور جب یہ انسان بھیڑیا بنتا ہے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں، خون کی ندیاں۔ جب یہ چیتا بنتا ہے، جب یہ شیر بنتا ہے، جب یہ سانپ بنتا ہے تو کروڑوں اس سے ڈسے جاتے ہیں، جب یہ بھیڑیا بنتا ہے تو لاکھوں پیٹ چاک ہوتے ہیں، جب یہ شیر بنتا ہے تو کروڑوں پیٹ چاک ہوتے ہیں، پھر یہ دنیا کا سب سے غلیظ ترین درندہ بنتا ہے۔ میرے نبی آئے تو دنیا انسان بنی، انسان جانور تھے وہ انسان بنے،
وہ جانور سے نکل کر انسان بن کر آئے، ماؤں کو ماں کا مقام ملا، باپ کو باپ کا مقام ملا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، امیر کو بھی چین ملا، غریب کو بھی چین ملا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے روشن صراط مستقیم شاہراہ لے کر آئے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ رات کی تاریکی پوری دنیا میں آتی ہے، پوری دنیا پہ رات آتی ہے، صرف میرے نبی کا صراط مستقیم ہے، جہاں جب رات آتی ہے تو وہ بھی اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیلھا کنہارھا۔ اسی کی تو امت ہیں ہم۔ کیا ہو رہا ہے کالجوں میں، کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں، کیا ہو رہا ہے دفتروں میں، کیا ہو رہا ہے بازاروں میں، کیا ہو رہا ہے تجارت میں، کیا ہو رہا ہے زراعت میں، کیا ہو رہا ہے؟ اصل ناچنے لگی، گانے لگی، طبلے پہ تھرکنے لگی، سر دھننے لگی، ہر گاڑی میں گانے کی کیسٹوں کی آوازیں، جس نے ساری ایبٹ آباد کی حسین وادی کو آگ لگا دی۔ اگر ان پہاڑوں میں اپنا ذاتی فیصلے کی طاقت ہوتی تو یہ گانے ہے، اور شرافت جا کر کسی ویرانے میں بیٹھ کے ہچکیاں لے رہی ہے، اور تقدس کی قبا تار تار ہے، حیا کا دامن پرزے پرزے ہے، اور اس کو ثقافت بنایا، تہذیب بنایا۔ ہائے اگر آج اللہ کا نبی آ جاتا تو وہ کتنا روتا، کتنے آنسو بہاتا۔ ہائے ہائے او میرے بھائیو، ہر تیر اسی کے سینے پہ چلا رہے ہو۔ ایک لڑکی بے پرد ہو کے نکلتی ہے، اس کا پہلا نشانہ میرے نبی کا سینہ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نظریں آوارہ کر کے نکلتا ہے، اس کی نظروں کا پہلا تیر میرے نبی کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے۔ ایک بازار کا تاجر ناپ تول میں جب کمی کرتا ہے تو اس کے ترازو کا کانٹا میرے نبی کے سینے پہ جا کے لگتا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے کو گالی دیتا ہے تو اس کی زبان کی تلوار پہلے میرے نبی کے سینے پر چلتی ہے، میرے نبی کے سینے پر چلتی ہے۔ جب گھنگرو باندھ کے ایک لڑکی ناچتی ہے، دیکھنے والے بھی مسلمان اور ناچنے والی بھی مسلمان، سازندے بھی مسلمان، موسیقار بھی مسلمان۔ او میرے بھائیو، انہوں نے تو صرف تیر ہی نہیں چلایا، انہوں نے تو میرے نبی کی ساری زندگی کو آگ لگا دی، میرے نبی کے جلے گھر پہ ناچ رہے ہیں۔ ارے کس کی نافرمانی کر رہے ہو جو تمہارے لیے 23 سال رویا، جو اتنا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ بلاؤ کسی بڑے عالم کو، مجھے اس آیت ترجمہ کر کے دے، مجھے اس آیت کے اندر میں جو نبی کا غم تھا مجھے اس کی کسی طرح تعبیر کر کے دکھا دے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا ادیب فصیح عالم موجود ہے جو اس آیت کو مجھے کھول کے دکھا دے۔ ترجمہ کرنا تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ آپ آہیں بھرتے بھرتے مر نہ جائیں، آپ کہیں آہیں بھرتے بھرتے مر نہ جائیں، پر جو میرے نبی کے سینے کا درد اور غم اور کڑھن، اس کو کون بیان کرے گا؟ جو میرے لیے رویا، تمہارے لیے رویا، ناچنے والی کے لیے رویا اور پردہ دار کے لیے بھی رویا، ناچنے والے کے لیے بھی رویا اور رات کو اٹھنے والے کے لیے بھی رویا۔ اور میرے بھائیو، جو اللہ سے کہتا جا رہا ہے اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اولاد کے قاتلوں کو دیکھ کر بھی بد دعا نہیں کی۔ آپ نے کہا میں ایک دیکھ رہا ہوں کتا ہے، کتا ابلق کتا ہے، برس شمر جو تھا اس کو برس تھی، برس۔ آپ نے کہا میں کتوں کو دیکھ رہا ہوں ابرس، میں کتوں کو دیکھ رہا ہوں ابرس، میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا ام سلمہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے، خصوصی طور پہ آ رہا ہے، پہرا دو، اندر کوئی نہ آئے، خلوت میں ملاقات ہے۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہوئی، آپ اندر۔ اتنے میں حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا حضور اندر، وہ اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے روکا، انہیں چھلانگ لگائی اندر۔ ام سلمہ باہر کھڑی ہیں، تھوڑی دیر بعد اندر سے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز۔ تو اب نہ رہ سکیں، اندر کیا دیکھا کہ آپ نے امام حسین کو ایسے سینے سے بھینچا ہوا ہے اور آپ ایسے ایسے رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے جسم ہل رہا ہے، ایسے ایسے رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے خبر دے گیا ہے میرے اس لال کو میری ہی امت قتل کر دے گی،
مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا۔ بد دعا ان کے لیے بھی نہیں کی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے بد دعا نہ کر کے گیا، وہ ہمارے لیے کتنا مہربان ہوگا، کتنا شفیق ہوگا۔ دیکھتے نہیں ہو کتنی بڑی ظلم کی داستان دہرائی گئی۔ 16 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، 16 اس میں معصوم عبداللہ بھی تھا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کمزور دل آدمی تو مرغی ذبح نہیں کر سکتا، بھیڑ ذبح نہیں کر سکتا، مجھ سے مرغی ذبح نہیں ہوتی، میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کو پھڑکتا دیکھ سکوں۔ اور امام حسین کا معصوم 2 سال کا بچہ ابن المبکت کا تیر ان کے گلے کے پار ہو گیا اور اس نے باپ کی گود میں ڈھلک کے جان دے دی۔ انہوں نے اپنے دونوں چلوں میں خون لے کر اللہ کے آسمان کی طرف بلند کر کے، اے میرے مولا، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی۔ اس کا بھی سر کاٹ دیا بدبختوں نے، سب کے سر کاٹے ہیں، سب قتل نہیں کیا تھا، بعد میں سر کاٹ دیے، سب کے نیزوں پہ چڑھا کے کوفے کے بازاروں میں پھرائے گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے بھی بد دعا نہ کر کے گیا، اور تم نے اسی کی طرف سارے کمان اور تیر چلا دیے، اسی کے سینے کے پار کر دیا تم نے۔ بتاؤ کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی، کون سا بازار، کون سا گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسی کے سینے پہ وار نہ ہو رہے، اور اس کے باوجود کہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اتنا بڑا ظرف نبی پکار اٹھے، یا اللہ برغات اگر علی الارض من الکافرین دیارہ، اللہ کافروں کو تہز نہز کر، اے اللہ ان کے سینوں پہ مہریں لگا دے، آنکھوں سے اندھا کر دے۔ نبی پکار اٹھے، اور یہ ساری زندگی درد سہتے سہتے طائف سے بڑھ کر دکھ آپ نے نہیں دیکھا۔ خود آپ نے کہا جتنی میں نے طائف میں تکلیف اٹھائی میں نے کہیں نہیں اٹھائی۔ جب اللہ نے کہا کہو تو ہلاک کروں، کہا نہیں یہ نہیں تو اگلے سے۔ 3 میل پتھر پڑے، پنڈلیاں لال ہوئیں، پھر پھٹیں، پھر خون رسا، پھر وہ بہا، پھر وہ پاؤں میں جا کے جم گیا، جوتیاں چپک گئیں، اور اتنا طاقتور نبی پتھر کھا کھا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ارے ظالموں کیا کر رہے ہو، اپنی جوانی کو کیا کر رہے ہو، اس جوانی سے کیا کر، کبھی سوچا ہے تم نے کہ تم کس پہ ظلم کر رہے ہو؟ جو ہائے ہائے، جب آپ بے ہوش ہو کے گرے، طائف کے پہاڑ رو پڑے، طائف کی زمین، آسمان کے فرشتے چلا اٹھے۔ زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھایا اور بھاگ کے باغ میں جا کے پناہ لی۔ ظالم قتل کرنے والے، اسکیمیں بنانے والے عتبہ کا باغ تھا۔ جب اس نے ہمارے نبی کا حال دیکھا تو اس کے بھی قریشی خون نے جوش مارا، ہائے ہائے محمد کو کیا ہو گیا۔ ادھر قتل کی اسکیمیں، ادھر ایسا حال تھا کہ جانی دشمن بھی رو پڑے۔ اور انگور پلیٹ میں رکھ کے لے کے کھا لو، غلام سے کہو سے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم کھا لو۔ اور جب تھوڑا سی طبیعت بحال ہوئی تو دعا سن، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، میرے مولا میں اپنی ہی کمی کا اعتراف کرتا، وقلت حیلتی، میں اپنی تدبیر کی کمی کا اعتراف کرتا، وہوانی علی الناس، البتہ تجھ سے یہ ضرور کہوں گا تو نے میرے ساتھ کیا کر دی، الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، ما ذلک ان لم تکن ساخطا علی لا ابالی، اگر تو اس حال میں بھی مجھ پر راضی ہے تو یا اللہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صاح منک البد فالکل هین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اور کوئی ایسا مہربان تو لاؤ، چلو پھر اس کو چھوڑ دو، کوئی ایسا رونے والا تو لاؤ اپنے لیے، پھر اس کا در چھوڑ دو، کوئی ایسا شفیق تو لاؤ، پھر اس کا در چھوڑ دو، کوئی ایسا درد مند تو لاؤ، پھر اس کا در چھوڑ دو، کوئی تڑپنے والا لاؤ، پھر اس کا در چھوڑ دو، کوئی ایسا رات کو ماہی بے آب کی طرح مچلنے تڑپنے سسکنے والا لاؤ، پھر اس کا در چھوڑ دو۔ کوئی ہے تو دکھاؤ، کوئی ماں دکھاؤ، کوئی باپ دکھاؤ، کوئی بھائی دکھاؤ۔ اس نے مجھے آپ کو دیکھا نہیں، پھر بھی ہمارے لیے روتا چلا گیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ صحابہ بخشے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی،
کلن وعد اللہ الحسنى، آل کے لیے وعدہ ہو گیا جنت کے سردار حسن حسین، علی کے لیے وعدہ ہو گیا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے، فاطمہ کے لیے وعدہ ہو گیا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، بیویوں کے لیے وعدہ ہو گیا کہ امہات المومنین ہیں، جنت میں آپ کی بیویاں ہیں، صحابہ کے لیے وعدہ ہو گیا کہ یہ جنتی ہیں، ابو بکر عمر عثمان کے درجے مرنے سے پہلے بتا دیے گئے، تو اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ تو بخشے گئے، قریبی دوست اونچے درجے پر، اولاد جنت کی سردار، جنت کی وارث، تو اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امتی 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 امتی، اب کس کے لیے رو رہے ہیں؟ جو چاروں طرف ہیں ان کا مسئلہ تو حل ہے، اب میرے آپ کے لیے رونا ہے۔ امتی 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 امتی، میدان محشر میں جہنم آئے گی چیختے چنگھاڑتی، اس کی آواز سن کر ساری دنیا زمین پہ گر جائے گی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھیں گے، میرے مولا نفسی نفسی، میرے مولا نفسی نفسی، میرے آقا نفسی نفسی۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ میں تیری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ ماں باپ بیوی تو بھاگ گئی، خامن بھاگ گیا، بچے بھاگ گئے، پر اس سارے میدان میں ایک ایک ایک، اور صرف ایک ہے جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، وہ امتی امتی کہہ رہا ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو تمہیں زندگی میں نہ بھولا، جو تمہیں راتوں کی دعاؤں میں نہ بھولا، جو تمہیں عرفات کی دعاؤں میں نہ بھولا۔ 5 گھنٹے دعا کی ہے، 5 گھنٹے، ممبر سے ٹیک لگا کے نہیں، گدے پہ بیٹھ کے نہیں، خیمے کی چھت کے نیچے نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی گرم ترین دھوپ میں اونٹنی پہ بیٹھ کے ایک دودھ کا پیالہ پیا اور کچھ نہیں کھایا پیا، اور اس طرح آپ کے ہاتھ سے اس طرح، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کبھی یہ ہاتھ یوں قریب ہو جاتے، کبھی ایسے سینے کے ساتھ لگ کے، پھر آپ ایسے ایسے عاجزی، اور جیسے کیا فقیر کوئی منت کرے گا جو اس دن میرا نبی اپنے رب کی منتیں کر رہا ہے، میری امت میری امت۔ پھر کبھی اونٹنی اچھلتی تب ایک ہاتھ سے اونٹنی کی نکیل پکڑتے، دوسرا ہاتھ ایسے ہی رہتا ایسے، کبھی یہ ہاتھ یوں ہو جاتے۔ او میرے بھائیو، اسی کے سینے پہ وار کرنے سے کیا کر بیٹھے؟ تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، آؤ آج اس تبلیغ کو اپنا کام بنائیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، آج اللہ رسول سے عہد و پیمان کرو۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اپنی جوانی کی قیمت لگوا لو اپنے اللہ سے۔ ارے شاب نشأ فی عبادت اللہ، اگر اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار گئے تو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ آئے ہوئے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں کچھ نوجوان ہیں جو مجھ سے ڈر کے چل رہے ہیں تو میں ان کی برکت سے آئے عذاب ٹال دیتا ہوں۔ آج اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، گھٹن ہے، بات لمبی ہو نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، بن توبہ کے مت اٹھو یہاں۔ اپنے من کو کتنے سال منا لیا، آج اللہ اس کے رسول کو منانے کی تدبیر سوچیں۔ ان کے سامنے جانا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کے دائیں بائیں ان کی قربانیوں کی داستانیں ہوں گی۔ سب سر فہرست تو اپنی اولاد قربانی کے تخت پر بیٹھی ہوگی، تو ہم عذر کیا پیش کریں گے کہ روٹی کی خاطر ایمان بیچ دیا، بچوں کی خاطر ایمان بیچ دیا، کرسی کی خاطر ایمان بیچا؟ تو بھائیو قبل اس کے کہ موت آئے اور خبر اس کے کہ اس دن شرمندہ ہوں، آؤ آج توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کو منا لیں اور اس مبارک کام کو اپنا کام بنا کر نکل جاؤ، پھر جاؤ۔ دنیا پیاسی ہے، منتظر ہے مدت سے، ہاں بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آؤ آج اپنے اللہ کو اپنا بنا لے، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، اللہ سے دوستی لگائے زمانہ بیت گیا، راتوں کو اٹھ کے اس سے باتیں کرنے کو زمانہ بیت گیا، تنہائیوں میں اس سے گلے شکوے سنانا عرصہ ہی بیت گیا۔ آؤ آج اللہ کے پاؤں میں پڑ جاؤ، اس کو اپنا بنا لو،
اس کو سینے میں چھپا لو، اپنا دل عرش بنا دو. مجھے میرے رب کی قسم اللہ کا عرش اتنا نہیں چمکے گا جتنا تمہارا دل چمکے گا اگر اس میں اللہ کو اتار لیا. تو توبہ کرتے ہو پکی کے کچی؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا پھرانا ہے. تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام ہے کہ صرف یہی بستر اٹھائیں؟ جس نے کلمہ پڑھا، ختم نبوت کو مانا، تبلیغ اس کا کام ہے. اس کو لے کر پھرو میرے بھائیوں. پورے ابٹ آباد کیا پوری دھرتی میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے، کوئی تجارت میں ناپ تول کی کمی کرنے والا نہ ہو، کوئی گانا سننے والا نہ ہو، کوئی ناچنے والی ناچنے والا نہ ہو. سب حیا کی چادر میں چھپ جائیں، تقدس کی چادر میں چھپ جائیں. یہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا. رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، کیا سورج نہیں نکلتا؟ خزاں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، کیا باد سم نسیم نہیں چلتی؟ کیا کلیاں نہیں کھلتی؟ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 200 سال کی خزاں بہت ہوتی ہے. اب بہار کی آمد ہے، بہار کی آمد ہے اور یہ آ کے رہے گی. سے کائنات کا باطل وہ ساری دھرتی کی تنابیں سکڑ لے، سمیٹ لے، پھر بھی میرے اللہ کی قسم اللہ صبح لا کے رہے گا. بہار آ کے رہے گی، باد نسیم چل کے رہے گی، پھول مسکرائیں گے، کلیاں مہکیں گی، چمن لہلہائے گا. لیکن کچھ ہوں جو توبہ کر کے اٹھ جائیں، کچھ ہوں جو ان راہوں سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ چل پڑیں. اس کی نیتیں کر کے، ارادے کر کے ساری زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت میں لانا. اس کے لیے مارے پھرنا. جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا، جو نہیں کرے گا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا. زندگی ساتھ چھوڑ جائے گی اور آگے خوفناک انجام سامنے آئے گا. اس لیے بھائیو توبہ تو کر لی نا سب نے. اب بولو سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے. جو بھائی جلدی بتا دو 2 4 5 منٹ میں اتنے مجمع کی تشکیل کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نقد بتا دو، نقد نام دینے والا. کل جمعرات ہے، جمعے سے نہ چھوٹے. سفر حضر ہر جگہ اس کا اہتمام ہو کہ اللہ کے دربار میں سر جھکتا رہے. اسلام میں کوئی حصہ نہیں شخص کا جو اللہ کے دربار میں سر نہ جھکا تھا. اللہ سے تعلق بنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جب کوئی ضرورت پڑے تو فرض نماز کا انتظار کیا کرو، فرض نماز پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ براہ راست سنتا ہے. کوئی مشکل پیش ہے، نفلوں کی عادت بنا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں، میں وظیفے نہیں بتاتا. میں کہوں بھائی نماز پڑھو. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے اِذَا حَزْبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ. کوئی مشکل پیش آتی تھی، ہمارے نبی نماز کو دوڑتے تھے. تو نماز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بناؤ اور اسے خوبصورت طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. نماز پر اذان نیت کرتے ہو بھائی؟ جو اپنی دکانیں بند کریں گے نماز پہ وہ بھائی کون ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا. کوئی بھی ہو، دکاندار، دفتر والا، کالج والا، اذان پر، نماز پر چھوڑ دو، اٹھ جاؤ اللہ کی دوڑ میں. دوسری بات یہ ہے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا سیکھ لو، ان کی دعا لینا، ان کی دعا لو، ان کی کبھی ہائے نہ لینا، ان کی بد دعا نہ لینا. ماں باپ کی ہائے بھی بد دعا ہی ہوتی، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ملتی ہے، مرنے سے پہلے بھی ملتی ہے. اس لیے بھائیو اپنے ماں باپ کو اپنی جنت بناؤ، جہنم نہ بناؤ. جنت بناؤ، جہنم نہ بناؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کی صبح صبح زیارت کر لے شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے. لا تقل لهما اف. اللہ کہتا اف نہ کرو. اف کا کیا مطلب ہے؟ جو ہماری زبان میں ماں نے کوئی کام کہہ دیا کہ کیا ہے، یہ ہے اف. اتنا بھی اگر کوئی اولاد ماں باپ کے آگے کرے گی تو اللہ ان کا عمل برباد کر دے گا. سے میرے بھائیو اپنی ماں باپ کی ٹھنڈک بنو، راحت بنو. ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ، صحابی
مہر شدہ جنتی، مہر شدہ جنتی. اور جب حضور کی زندگی میں فوت ہو رہے ہیں تو اور پکے جنتی. ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ علقمہ سکرات میں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں زندہ ہے کوئی؟ کہا ماں زندہ ہے. کہا کہیں ناراض تو نہیں؟ اس پہ کہا جی ناراض ہے. کہا بلاؤ اس کو. نہیں، آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں میں آؤں کہ تم آؤ گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں خود آ جاتی ہوں. وہ آ گئیں. تو آپ نے کہا تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بہت نیک، نمازی، تہجد گزار، مجھے تنگ کرتا رہا، مجھے دکھ دیتا رہا، میرے ساتھ بدتمیز تھا. آپ نے کہا تو معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو ماں کہاں سہے گا یا رسول اللہ؟ کیوں میرے بچے کو آگ لگائیں گے؟ کہاں کیوں؟ کہ تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گا، تو اسے بہتر ہے میں ہی آگ لگا دوں تاکہ اگلے عذاب سے بچے. تو کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اسے معاف کر دیا. یہ زبان سے بول نکلنا تھا کہ فوراً علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور موت آ گئی. پھر آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے. پھر آپ نے جنازے کے بعد فرمایا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے. اس لیے میرے عزیزوں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں ہمارے تو چلے گئے، تمہارے ہیں تو ان کی قدر کر لو، ورنہ پھر اس کمی کو دنیا کا کوئی عمل پورا نہ کر سکے گا، کوئی عمل پورا نہ کر سکے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا وہ فلاں بازار میں جو قصائی ہے نا گوشت بیچنے والا وہ ہے تیرا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام تو سوچ رہے تھے کوئی بڑا مجاہد، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفسر، کوئی بڑا مبلغ میرا ساتھی ہوگا. کہنے کہ وہ مجھے دکھاؤ تو کہا جاؤ چلے جاؤ. دیکھا تو قصائی گوشت بیچ رہا اپنے بیٹھا ہوا. شام ڈھلی تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ. اسے نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. گھر میں پہنچ گیا، سالن پکایا، گوشت گلایا، روٹی پکائی. ایک بوڑھی عورت کھاٹ پہ لیٹی، اس کو اٹھایا، اس کو اپنے سہارا دے کے بٹھایا، پھر اسے کھانا کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا، پھر اس کو اس نے دوبارہ لٹا دیا. تو اس نے اس کو دعا دی، اس کے ہونٹ ہلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. میں جب صبح جاتا ہوں اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، جب شام کو آتا ہوں تو پھر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر باقی کام کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی تجھے دعا، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے کہ کیا کہتی ہے؟ ماں جو ہوئی، ماں جو ہوئی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں مجھے کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ مگر تیرا کام بن گیا ہے، تیری ماں کی دعا نے تجھے وہاں پہنچا دیا ہے. اے ہے اب اولاد کہتی کیا ہے کیا ہے؟ یہ جو ہے نا بھائیو یہ بھی اللہ کا عرش ہلا دیتا. تو جنہوں نے تمہیں جنا تم ان کے لیے ذرا سے بھی نہیں جھک سکتے ہو. ایسا ظلم و ستم. تیسری بات یہ بھائی ہمارے پورے ملک میں رواج کوئی نہیں ہے، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، سارا حصہ بھائی کھا جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے بہن کا حق بتایا پھر بھائی کا حق بتایا. کتنا حق ہے وراثت میں؟ تو اللہ کہتا ہے جتنا دو بیٹیوں کا حق اتنا ایک بیٹے کا حق. للذکر مثل حظ الانثیین. تو اللہ نے عورتوں کا حق پہلے بتایا ہے، مرد کا بعد میں، یعنی عورتوں کا حق ثابت کر کے اس کے اوپر لڑکے کے حق کو قیاس کر کے کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جتنا لڑکے کو دیتے ہیں اس کا آدھا لڑکی کو دے دو. یوں کہا جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جن کا حق پہلے ذکر کیا پورے ملک میں ان کا حق دیتا ہی کوئی نہیں. کھا جاتے ہیں. تمہارے ہزارے میں کوئی نہیں دیتا بہنوں کو حق. سرحد بلوچستان پنجاب میں نے سارا پھرا ہے، ہر جگہ پوچھا ہے، نہ علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں، نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں، نہ عواموں کو اس کا ہوش ہے. چوری کے مائل میں بہن کے حق کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. سور کھایا اور بہن کا حق دبایا ایک برابر ہے. تو اب دعائیں کیسے قبول ہوں؟ رزق میں برکت کیسے آئے؟ اللہ کے نبی نے کہا
اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا اور شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی خرچہ بند نہیں کیا، ان پہ خرچ کرتا رہا اور مر گیا تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ زبردستی بہنوں کا حصہ لے لیتے، اور ہمارے ذمہ دار پنجاب میں وہ تو پٹواریوں سے مل کر بہنوں کا حصہ اپنے نام لگوا لیتے، پھر کہتے ہیں انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ یہ ظلم و ستم ہے سارے دیش میں۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی اس کو شفاف کرو، بہنوں کا حق دو، ان کی وہ دعائیں ملیں گی کہ تمہاری بے غیرت ہے بھائیوں سے مانگتی ہے۔ اور بے غیرت تو وہ ہے جس نے اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، اور اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پہ وہ غاصب ہو کے بیٹھ گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کو رواج دو، اس کو رواج دو، بہنوں بیٹیوں کو حق دو، اس کے بغیر رزق پاک نہیں ہوتا۔ سنو، کسی پردہ دار نیک عورت پہ بہتان باندھنے سے 100 سال کی عبادت اللہ مردود کر دیتا ہے۔ قذف المحسن یہدم عمل 100 سنۃ، تب عبادت برباد ہو جائے گی اگر کسی نیک عورت پہ بہتان لگا دیا۔ اس لیے بھائیو، اس زبان کو سنبھال کے استعمال کرو، اس کو سنبھال کے استعمال کرو۔ یہ وہ ناگن ہے جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ یاد رکھنا، سنبھل کے بولا کرو، کبھی الفاظ واپس نہیں ہوا کرتے۔ اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ارے میرے بھائی، پہلے ہی بولتا سوچ کے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ سانپ کا ڈسا تریاک موجود ہے، سانپ کے ڈسے کا علاج موجود ہے، ڈاکٹروں نے نکال لیا ہے، لیکن میرے رب کی قسم زبان کے ڈسے کا علاج آج تک دریافت نہیں ہوا، نہ قیامت تک اس کا کوئی علاج ہے۔ زبان کے ڈسے کا علاج کوئی نہیں، وہ سسکتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، پھر موت کے بعد تمہیں سسکنا پڑے گا، تمہیں تڑپنا پڑے گا۔ اس کو سنبھال کے بولو۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی نے میری ٹھیک ٹھاک بےعزتی کی، میں چپ رہا، کچھ نہیں بولا، تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دی جس پر اسے غصہ تھا، لیکن اس کا غصہ اتر ہی نہیں رہا۔ اچھا بھائی تو نکال لے۔ جب اس نے دیکھا کہ ادھر خاموشی ہے تو وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس پر میں نے کہا یہ بات میرے بھائی پلے باندھ لو، الفاظ واپس نہیں ہوا کرتے۔ نشتر لگا کے کہتے ہو کہ میں نشتر واپس لیتا ہوں، زخم تو لگ گیا، اب نشتر واپس لو بھی لوگے تو میرے زخم کو کہاں سے ٹھیک کرو گے؟ تو اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرو۔ اس کا زہر، اس کا زخم، دنیا کا کوئی مرہم نہیں ہے جو اس کو مندمل کر سکے۔ جو عرب شعراء ہیں، اردو بھی، دل کو شیشے سے تشبیہ دیتے ہیں، دل کو شیشے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شیشے سے تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ شیشہ ایک ایسی دھات ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں جڑ سکتا۔ دل بھی ایسی ظالم چیز ہے کہ یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز یہ زبان ہے۔ یہ ظالم ہے جو دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اسے سنبھال لینا، اسے سنبھال لینا، تم سے اونچا کوئی نہ ہوگا قیامت کے میدان میں۔ غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے جو آپس میں لوگوں کو لڑاتے ہیں اللہ کی نظر میں ایسے ذلیل ہوتے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ ذلیل ہوتے ہیں، گندا، حقیر۔ التفریق بین الاحبہ، آپس میں رشتہ دار بھائیوں کو لڑانا، یہ لوگ اللہ کی نظر میں پاخانے سے زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ اس کو سیلو، اس ہونٹ لب بند کر لو، زبان کو تول کے سمجھ کے ناپ کے بولنا سیکھو۔ غصے میں بھی اپنے اوپر نگاہ رکھو، کیا بول رہے ہو، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے، کہیں بعد میں کہتے پھرو الفاظ واپس۔ ارے بھائیو، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، کرو گا نہیں یہ ساری باتیں؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله رفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہواؤں کے چلانے والے اللہ، اور آسمان کو بلند کرنے والے اللہ، اور زمین کو بچھانے والے اللہ،
اور اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اے دریاؤں کو بہانے والے اللہ، اے موسموں کو بدلنے والے اللہ، اے بحر و بر، عرش و فرش کے شہنشاہ اللہ، ہم تیرے غلام، تیرے بندے، حقیر، فقیر، ذلیل، نافرمان، تیرے در پہ جمع ہو کے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ ٹوٹ جاتی ہے تو معاف کر دے، اللہ کرتے ہیں پھر توڑ بیٹھتے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے ان سب کو معاف کر دے، یہ جہاں جہاں سے چل کے آئے ان وادیوں، بستیوں، شہروں کو معاف کر دے، ان کے عزیز رشتہ داروں کو معاف کر دے، ان کے جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔